اچھا، میں نا تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالوں. میں نے پہلے بھی اس پہ بات چیت کی ہے، لیکن میرا اسٹل خیال ہے کہ ہم سارے نا اس میں کلیئر نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کے اندر نا چیزوں کو گھسا دیتے ہیں اور ہم کچھ فلاسافیکل ورڈز کی مدد سے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی اعضاء کتنے ہیں؟ بنیادی اعضاء جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دل ہے، دماغ ہے، اور کیا ہے؟ وجود ہے، جگر ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. گردے ہیں، اور کیا ہے؟ تلی ہے، اور بھی کچھ ہے؟ پھیپڑے ہیں، ہر چیز ہے نا. سارے وہ ہیں، بنیادی ہے نا. ان میں سے کوئی بھی فیل ہو جائے تو جسم کام نہیں کرتا نا. گردے فیل ہو جائے تو جسم رہتا ہے اپنی جگہ میں، نہیں ہوتا. تلی فیل ہو جائے تو کام نہیں کرتا. اسی طریقے سے اگر گردے فیل ہو گئے بندہ ختم، جگر فیل ہو گیا بندہ ختم. مقصد یہ کہ سارے کے سارے جو ہے نا، اگر ان کو آپ کہنے کہ یہ اعضائے رئیس ہیں تو ہیں، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے نا. ان کی بھی اہمیت تو کم نہیں ہے، اہمیت تو کسی چیز کی بھی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ہماری طب یونانی ہے وہ کام کس پہ کرتی تھی؟ دل پہ، دماغ پہ، جگر پہ، تلی پہ، چار چیزوں پہ کام ہو. وہ کہتے ہیں یہ ثلاثہ ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کو آگے نا تطبیق دی. تطبیق کیسے دی؟ کہ جی یہ جو ہے نا، یہ جو دل ہے یہ کس سے بنا؟ خشکی سے. جناب یہ خشکی سے بنا ہوا ہے. خشکی کس میں ہوتی ہے جی؟ مٹی میں ہوتی ہے جی. دماغ کس سے بنا ہوا ہے؟ جو رطوبت سے بنا ہوا ہے جی. تری سے. کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے ہوتی ہے جی. یہ تری سے بنا ہوا ہے جی، پانی سے ہوتی ہے. جگر کس سے بنا ہوا ہے؟ گرمی سے بنا. گرمی کس میں ہوتی ہے جی؟ آگ میں ہوتی ہے جی. یہی تھا نا. تلی کس سے بنی ہوئی ہے؟ سردی خشکی ہے نا، اس سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے خشکی، مٹی، تری، پانی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، مٹی کیا ہے؟ مٹی میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس مٹی کے اندر کوئی 50 مرکبات ہیں، 50 سے بھی زیادہ ہیں. مٹی میں کیا ہے؟ آئرن آکسائڈ ہے، کرومیم آکسائڈ ہے، نکل آکسائڈ ہے، گولڈ آکسائڈ ہے. ٹھیک ہے، گولڈ کاربونیٹ ہے، سوڈیم کاربونیٹ وغیرہ وغیرہ کرتے جائیں تو کچھ 50 مرکبات ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا دل ان 50 مرکبات میں سے کتنے مرکبات سے بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. خشکی آپ کہتے ہیں کیا چیز ہے جی؟ خشکی مٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مٹی تو وہی ہے نا، 50 مرکبات ہے. تری ہے جی، پانی ہے. پانی میں کیا ہے؟ H2O. ٹھیک ہے، تو کیا جو دماغ ہے وہ اس سے بنا ہوا ہے؟ پانی سے بنا ہوا ہے؟ نہیں بنا ہوا نا. یہ آگ جو ہے نا، جگر جو ہے گرمی اور آگ سے بنا ہوا ہے. وہ آگ سے کیسے بنا ہوا؟ آگ کو مجسم شکل کیسے ملی؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے جی. مٹی کو ٹھیکرا بنایا، کھن کھن آتی ہوئی مٹی. تو ٹھیکرا تب بھی بنتا ہے نا جب آپ مٹی کو گوندیں، اس میں پانی ڈالیں، اس کو آگ دیں تو وہ ٹھیکرا سا بن جاتا ہے. یہی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی ہر چیز میں شامل ہے. مٹی سے دل بھی بنا ہوا ہے، دماغ بھی بنا ہوا ہے، جگر بھی بنا ہوا ہے، گردے بھی بنا ہے، تلی بھی بنی ہے. تو پھر آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ مٹی سے بنے تو تری سے بنے تو گرمی بنے تو اس سے بنے؟ ٹھیک ہے. یہ پرانے فلسافیکل آئیڈیاز سے بعد میں چیزیں ریفائن ہوتی گئی. ٹھیک ہے. کبھی بھی جگر جو ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی اور آگ سے بنا ہوا ہے. جگر میں باقاعدہ طور پہ سیلز ہیں، موجود ہیں. وہی سیل ہیں جو کہ دل میں بھی موجود ہے، وہی سیل ہے جو دماغ میں موجود ہے. کمپوزیشن آلموسٹ ایک جیسی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کا نا فرق ہے. اللہ نے فرق ڈالا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کی کنسٹرکشن کے اندر بہت سارا فرق ہے. اس میں بھی مٹی کے، مثلا آپ دماغ کا خلیہ لے لینا تو اس میں بھی مٹی کے اجزاء ہیں، اس میں بھی پروٹین ہے، اس میں بھی کاربن ہے، اس میں بھی ہائیڈروجن ہے. آپ دل لے لیں تو دل کے خلیے لے لیں تو اس میں بھی کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، ہر چیز ہے. اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو پھر ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ گرمی سے، آگ سے، فلانے سے، مٹی سے، تری سے، پانی سے؟ کیسے کریں گے؟ ایک خلیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا، میں سب کے خلیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک خلیہ لے کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ڈفرینشیٹ کریں گے جی یہ پانی سے ہے، مٹی سے ہے، اس میں اور کچھ شامل نہیں ہے، تو غلط ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یہ بنیادی نظریات تھے جو شروع میں
جو فلاسفر سے انہوں نے کہا جی یہ چیزیں اس طریقے سے بنی ہیں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آج پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہ بھی پروٹین کی دیواریں ہیں, اس کا نیوکلس بھی پروٹین سے ہے, وہی پروٹین جو ہے نا اس میں بھی ہے, وہی پروٹین اس میں بھی, وہی پروٹین اس میں بھی ہے. تو پھر کیسے مٹی, آگ, تری, پانی سب سے کیسے بنا؟ ٹھیک. جو صابر صاحب کا کمال ہے نا وہ کیا ہے, صابر صاحب نے یہاں پہ تو ساری املگمیشن ہے نا کہ دل جو ہے وہ مٹی سے بنا اور خشکی سے بنا اور اس سے بنا اور اس سے بنا. صابر صاحب نے اس خلیے کو ٹچ کیا, اس خلیے کو, بنیادی جو خلیہ تھا نا اس کو ٹچ کیا کہ دل جو ہے جن خلیات سے بنا ہوا ہے اس کا بنیادی خلیہ کیا ہے. اس کو انہوں نے کہا یہ عضلاتی خلیہ ہے. دماغ کے جتنے بھی خلیے سے بنا ہوا ہے تو اس کا بنیادی خلیہ کیا ہے؟ نرو سیل. ٹھیک ہے جی. جگر کا بنیادی خلیہ کیا ہے؟ ایپیتھیلیم سے غدود ہے نا. تلی کیا ہے؟ تلی میں بھی یہی سیل ہیں. تلی میں کوئی ایک سیل نہیں ہے. تلی میں غدود بھی ہے, تلی میں لمف بھی ہے, تلی میں مسکولر سیل بھی ہیں, سارا کچھ ہے. گردے میں آپ دیکھیں نا, گردے میں بھی ساری چیزیں, گردے میں بھی مسکولر سیل بھی ہیں, نرو سیلز بھی ہیں, غدود بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ساری چیزیں ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صابر صاحب نے بنیادی طور پہ ان خلیات کو ایڈریس کیا, اس نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. جو عضو رئیس تھے نا ان کو ایڈریس نہیں کیا, انہوں نے ان کے جو بنیادی خلیے جس سے بنے ہوئے نا ان کو ایڈریس کیا. اسی کی بیماری کو انہوں نے تشخیص کیا, اسی کی بیماری کا علاج کیا. انہوں نے دل کا علاج نہیں کیا, انہوں نے دماغ کا علاج نہیں کیا, دماغ کے جو خلیات ہیں اس خلیے کا علاج کیا. انہوں نے جگر کا علاج نہیں کیا. میری بات سمجھ گئے؟ تو ابھی تک ہم یہ کنفیوز ہیں کہ ثلاثہ ہے کہ اربع ہے کہ کیا ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اربع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ آرگن کو بیان کرتے ہیں, آرگن کے اندر نہیں جاتے. صابر صاحب آرگن کو ٹچ نہیں کرتے, وہ آرگن کے اندر خلیے کو ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آج سے نا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یار یہ خلیہ خراب ہے کہ یہ خلیہ خراب ہے. دل کے اندر تینوں خلیات موجود ہیں. دل کے اندر عضلاتی خلیے بھی ہیں, نرو سیلز بھی ہیں, غدود بھی ہیں, تینوں ہیں. لیکن ان میں سے خرابی ایک میں ہوگی, تینوں میں نہیں ہوگی. تو جس میں خرابی ہے آپ نے ایڈریس اس کو کرنا ہے. آپ نے سارے دل کے اوپر نہیں دوائیاں دے دینی, دل کی دوائیاں میں دے رہا ہوں, آپ نے دل کی دوائیاں نہیں دینی. آپ نے جگر کے اندر اگر خرابی ہے تو اس کے 3 خلیات میں سے ایک میں ہے, کسی ایک قسم کے خلیے میں خرابی ہے, تو آپ نے جگر کی دوائی نہیں دے دینی اس کو. سمجھ گئے؟ آج سے نا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ثلاثہ ہے کہ اربع ہے کہ کیا ہے. دیکھیں قوہ اور ارواح جو ہے نا وہ ان کے اندر جو ان کے کام کرنے کی پاور ہے وہ ہے, جو ان کی کام کرنے کی پاور ہے نا وہ ان کی قوت ہے یا وہ ان کی ارواح ہے. جو ان کو آرڈرز ملتے ہیں, جو اس کے سلسلے کو مینٹین رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس کے تمام ریئیکشنز کو کنٹرول کرتا ہے, وہ کون ہے؟ ارواح, روح ہے. وہ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ نے بتائی نہیں کہ روح کیا ہو, کہتا بس میرا حکم ہے ایسے کرو, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو روح ہے نا وہ اس خلیے کے نیوکلیس کے اندر بند ہے. اس کا جو نیوکلیس ہے اس کا جو ڈی این اے ہے, اور ڈی این اے کے اندر وہ روح بند ہے. وہ اس کا آرڈر ہے اللہ کا, وہ آرڈر ہر وقت جاری رہتا ہے, وہ آرڈر ہر وقت آرڈر دیتا رہتا ہے, پورے خلیے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے, پورے خلیے کے نظام کو سلو کر دیتا ہے, اس کو تیز کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے کے اندر جو ہے اس کے آرڈر سے بند ہے. اگر آپ کسی بھی سیل کے ڈی این اے کو توڑ دیں تو وہ خلیہ مر جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے تمام افعال کو کنٹرول جو کرتا ہے وہ اس کا نیوکلس ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کی ارواح ہے. ٹھیک ہے, وہ روح ہے. اچھا, وہ کیسی کنٹرول کرتی ہے؟ وہ ہارمونز کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے. تو وہ ان آرڈرز کے ذریعے, ہارمونز کے ذریعے, انرجی کے ذریعے مختلف سگنلز جو پاس کرتی ہے نا وہ اس کا پروگرام ہوتا ہے, اس کے ذریعے اس کو کنٹرول. تو یہی روح ہے. اچھا, اب ہم جو ایک دل کے, یہ تو چونکہ میرے ذہن میں تھا نا کہ ابھی تک ہم کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں اربع کیا ہے, تو ثلاثہ کیا ہے, تو فلانا کیا ہے. وہ اربع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے نا, ادھر تک آرگن تو ہے نا,
یہ آرگن جو ہے تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ آرگن کے اندر اگر جائیں گے تو پھر آپ خلیوں کو ٹچ کریں گے نا، تو جب خلیوں کو ٹچ کریں گے تو آپ کو تین ہی قسم کے خلیے ملیں گے، چوتھا خلیہ تو نہیں ملے گا نا۔ جب تین قسم کے خلیے ملیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے دوا بھی انہیں تین قسم کے خلیوں کے لیے ہی بنانی ہے، خرابی بھی ان تین خلیوں میں آپ نے ڈھونڈی ہے۔ تو یہ ثلاثہ، ٹھیک ہے جی۔ اربع کیا ہے؟ آپ صرف ان کو آرگنز کو آپ ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرگن کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اس کے اندرونی کیفیت کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس آرگن کے اندر خرابی کیا ہے۔ اگر آپ اندرونی کی طرف جائیں گے تو پھر آپ ادھر پہنچ جائیں گے، ان خلیات پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ ادھر پہنچ جائیں گے۔ جب ادھر پہنچ جائیں گے تو پھر آپ آگے اپنی رائے کھولیں گے۔